بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أن المفتوحة قد تخفف فحينئذ يجب إعمالها في ضمير شان مقدر۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس طرح یہ جو ان ہے، ان کو ہم مخفف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان کو کیا کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ مخفف کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی ان کو ہم پڑھے ان۔ تو ایسے ہی ان جو ہم حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، حمزہ مفتوحہ کے ساتھ، اس میں بھی تخفیف کی جا سکتی ہے، لیکن جب ہم اس پہ تخفیف کریں گے تو اس وقت یہ ضمیر شان میں عمل کرے گا۔ یہ کس میں عمل کرے گا؟ ضمیر شان میں۔ ضمیر شان اور ضمیر قصہ سے متعلق تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایسی ضمیر ہوتی ہے کہ جس کا ماقبل میں مرجع موجود نہیں ہوتا۔ اگر وہ ضمیر مؤنث کے لیے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر قصہ، اور اگر وہ ضمیر مذکر کے لیے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے ضمیر شان۔ لہٰذا وہ ضمیر شان اس کے لیے اسم بن جائے گی، اور بعد والا اس کے لیے خبر ہو جائے گا، اور اس وقت یہ دونوں جملوں پر داخل ہوتا ہے، جملہ اسمیہ پر بھی اور جملہ فعلیہ پر بھی۔ ان مخففہ اور اس کے مابعد والے فعل کے درمیان سین یا سوفا یا قد یا حرف نفی لانا واجب ہو جاتا ہے اس وقت، جیسے قرآن مجید میں علیم ان سیکون منکم مرضی۔ اب اصل میں ہے علیم انہ سیکون منکم مرضی، ہو ضمیر جو کہ ضمیر شان ہے اس کو یہاں پر حذف کر دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح ان مفتوحہ قد تخفف، اس کو بھی مخفف کیا جاتا ہے۔ فحینئذ، پس اس وقت یجب اعمالها، ضروری ہو جاتا ہے اس کا عمل کرنا، فی ضمیر شان مقدر، ضمیر شان مقدر میں، یعنی ضمیر شان میں وہ عمل کرے گا لیکن ضمیر کو ہم ذکر نہیں کریں گے بلکہ اس کو مقدر رکھیں گے۔ فتدخل، پس ان داخل ہوگا اس وقت، علی الجملۃ اسمیۃ کانت، جملہ اسمیہ پر بھی، نحو جیسے بلغنی ان زید قائم، اور فعلیہ میں بھی جیسے بلغنی ان قد قام زید، یہ فعلیہ کی مثال ہے۔ ویجب دخول السین او سوف او قد او حرف النفی، اور اس وقت سین یا سوف یا قد یا حرف نفی کا داخل کرنا ضروری ہو جاتے ہیں علی الفعل، فعل پر، کا قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے علیم ان سیکون منکم مرضی، سیکون کے شروع میں سین اس وجہ سے ہے کہ شروع میں ان مخفف من المثقل ہے۔ والضمیر المستتر اسم ان، اور اس وقت ضمیر مستتر یہ ان کا اسم بنے گا، والجملۃ خبرها، اور جملہ جو ہوگا وہ اس کی خبر بنے گا۔ وکأن للتشبیہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف مشبہ بالفعل میں سے تیسرے حرف کأن کو بیان فرما رہے ہیں۔ کأن یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کأن زیدا الاسد، زید اسد کی طرح ہے، گویا کہ زید شیر ہے، مطلب شیر کی طرح ہے۔ اور یہ کاف تشبیہ اور ان سے مرکب ہے، یہ کاف تشبیہ اور کس سے مرکب ہے؟ ان، کأن یہ کس سے مرکب ہے؟ کاف تشبیہ اور ان سے۔ لیکن چونکہ کاف تشبیہ جارہ ان پر داخل ہو جاتا ہے، تو ان کے شروع میں حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ ان۔ تو اب کأن زیدن الاسد، یہ بن جائے گا ان زیدن کالاسد، کہ بے شک زید شیر کی طرح ہے، کیونکہ کاف یہاں تشبیہ کے لیے۔ اگر اس کی اصل عبارت نکالیں گے تو کاف تشبیہ کو ہم بعد میں لے کر جائیں گے، ان زیدن کالاسد، اسی کاف کو جب ہم شروع میں لے کر آئے، یہ کاف جا رہا ہے تو یہ ان پر داخل ہو گیا، اور ان کسرہ کے ساتھ اب ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ شروع میں حرف جار آ گیا۔ جمہور نحویوں کے نزدیک یہ مستقل حرف ہے، کأن یہ مستقل حرف ہے، یہ کاف تشبیہ اور ان سے مرکب نہیں ہے، جمہور نحویین کا یہ مذہب ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ کأن میں بھی کبھی تخفیف کر دی جاتی ہے، جب کأن کے اندر آپ ان اور ان کی طرح تخفیف کریں گے تو اس وقت اس کا عمل باطل ہو جائے گا، جیسے کأن زید اسد۔ اچھا جی، وکأن للتشبیہ، اور کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، نحو جیسے کأن زیدن الاسد، زید شیر کی طرح ہے۔ وہو مرکب من کاف التشبیہ، اور یہ مرکب ہے کاف تشبیہ سے اور ان مقصورہ سے۔ وانما فتحت، اور ان کو فتح دیا جاتا ہے، لتقدم الکاف علیہا، اس لیے کہ کاف تشبیہ والا اس پر مقدم ہو جاتا ہے۔ تقدیر، اس کی تقدیری عبارت ہے ان زیدن کالاسد۔ وقد تخفف فتلغى عن العمل،
اور کبھی اس کو مخفف بھی کیا جاتا ہے، قد، یہاں ترجمہ کریں گے قد کا کبھی، اور کبھی اس کو مخفف بھی کیا جاتا ہے، تو یہ ملغا از عمل ہو جائے گا، یعنی کہ عمل نہیں کرے گا، جیسے کہ ان زید اسد۔ ولیکن للاستدراک، یہاں سے حروف مشبہ بالفعل میں سے لاکنہ کو بیان فرماتے ہیں، یہ چوتھا حرف ہے، یہ استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا مطلب ہوتا ہے کہ سابقہ جملے سے جو وہم پیدا ہوا ہو اس کو دور کر دیا جائے، سابقہ جملے سے جو وہم پیدا ہوا ہو اس کو دور کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایسے دو کلاموں کے درمیان آتا ہے جو معنی کے اعتبار سے متغایر ہوتے ہیں، یہ ایسے دو کلاموں کے درمیان آتا ہے جو معنی کے اعتبار سے متغایر ہوتے ہیں۔ پھر تغایر کی آگے دو قسمیں، ایک ہے تغایر لفظی، ایک ہے تغایر معنوی۔ کبھی تو دونوں جملوں کے درمیان تغایر لفظی ہوگا، جیسے ما جاء القوم، میرے پاس قوم نہیں آئی، لیکن عمرا جاء، لیکن امر آیا ہے۔ اب جب آپ نے کہا نا ما جاء القوم، میرے پاس قوم نہیں آئی، تو اس سے یہ وہم پیدا ہو رہا تھا کہ قوم کے اندر تو امر بھی شامل ہے، وہ بھی نہیں آیا ہوگا، تو آپ نے اس وہم کو اگلے جملے سے ختم کر دیا کہ لیکن امرا جاء، لیکن امر میرے پاس آیا ہے۔ یہاں پر پہلا جملہ منفی ہے اور دوسرا جملہ مثبت ہے، لہٰذا یہاں پر تغایر لفظی بھی ہے اور تغایر معنوی بھی ہے، کہ لفظوں کے اعتبار سے بھی یہ متغایر ہے کہ ایک جملہ منفی ہے اور ایک کیا نام تغایر یہاں لفظوں کے اعتبار سے بھی ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے اس لیے ہے کہ پہلا جملہ منفی ہے اور دوسرا جملہ مثبت ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی یہاں ہو جائے گا کیونکہ پہلے جملے کے اندر معنی نفی والا ہے اور دوسرے جملے کے اندر معنی اثبات والا ہے۔ اور کبھی تغایر معنوی بھی ہوتا ہے، جیسے غاب زید لیکن بکرن حاضر، کہ زید غائب ہے لیکن بکر حاضر ہے۔ اب لفظوں کے اعتبار سے یہاں تغایر نہیں ہے کیونکہ دونوں جملے مثبت ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے یہاں پر تغایر ہے کہ ایک کے غائب ہونے کا آپ بتا رہے ہیں، ایک کے حاضر ہونے کا آپ بتا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے، جب اس میں تخفیف کی جائے گی تو اس وقت اس کا عمل باطل ہو جائے گا، جیسے مشا زید لیکن بکر عندنا، کہ زید تو چلا گیا لیکن بکر ہمارے پاس موجود ہے۔ ولیکن للاستدراک، اور لیکن بھی استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی میں نے سمجھا دیا کہ دو جملوں کے درمیان یہ آئے گا، پہلے جملے کے اندر وہم ہوگا، اس وہم کو آپ دوسرے جملے سے ختم کر دیں گے۔ استدراک کا یہ معنی ہوتا ہے کہ پیدا ہونے والے وہم کو ختم کر دیا جائے۔ وَيُتَوَسَّطُ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَغَايِرَيْنِ فِي الْمَعْنَى، اور درمیان میں لایا جاتا ہے لیکن کو دو کلاموں کے، ایسے دو کلام کے جو متغایر ہوتے ہیں معنی کے اعتبار سے، نحو جیسے ما جاء زید۔ اچھا میں نے اس کی تفصیل بتا دی کہ وہ تغایر معنوی بھی ہو سکتا ہے، لفظی بھی ہو سکتا ہے۔ تغایر لفظی کا مطلب یہ کہ لفظوں سے ہی پتہ چل جائے ترجمہ کیے بغیر بھی کہ اس میں نفی والا معنی، نفی والا حرف نفی آ رہا ہے، اس میں حرف نفی نہیں آ رہے، تغایر لفظی ہے۔ اور تغایر معنوی کیا ہوتا ہے کہ معنی کے اعتبار سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کے آپس میں تضاد ہوتا ہے۔ جیسے اس مثال میں دیکھیں ما جاءنی زید، کہ زید نہیں آیا۔ اب دیکھیں یہ جملہ منفیہ ہے، لیکن امرن جا، لیکن امر آیا ہے، لیکن امرن جا، لیکن امر آیا۔ اب یہ مثبت جملہ ہے تو یہاں تغایر لفظی بھی ہے، جب لفظی ہے تو معنوی تو آٹومیٹک ہوگا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ لفظاً تو تغایر ہو معنی کے اعتبار سے نہ ہو۔ وغاب زید، اور زید غائب ہے، لیکن بکرن حاضر، لیکن بکر حاضر ہے۔ اب یہ دونوں جملے لفظوں کے اعتبار سے مثبت ہیں، لفظوں میں تغایر نہیں ہے لیکن معنی کے اعتبار سے تغایر ہے، کیونکہ پہلا جملہ آپ کو زید کی غیبوبت بتا رہا ہے، دوسرا جملہ آپ کو بکر کا حاضر ہونا بتا رہا ہے۔ حضور اور غیبوبت میں کیا ہوتا ہے؟ تغایر ہوتا ہے۔ اچھا جی، وَكَذَلِكَ، یہ تو ہو گیا۔ وَيَجُوزُ مَعَهَا الْوَاوُ، اور اس کے ساتھ واو بھی جائز ہے، یعنی اس کے ساتھ کبھی واو بھی آپ لے کر آ سکتے ہیں، نحو جیسے قام زید وَلَكِنَّ عَمْرًا قَاعِدٌ، کہ زید تو بیٹھا ہے لیکن عمر، زید تو کھڑا ہے لیکن عمر بیٹھا ہوا ہے۔ وقت تخفف، اور کبھی اس میں بھی تخفیف کی جاتی ہے، فتلغى، تو اس کا عمل لغو ہو جائے گا، نحو جیسے ذهب زید لیکن امر عندنا۔ ولیت للتمنی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف مشبہ بالفعل میں سے پانچویں حرف لیتا کو بیان فرما رہے ہیں۔ لیتا یہ آتا ہے تمنا کے لیے، جیسے لیت زیدن عندنا، کاش زید ہمارے پاس ہوتا۔ امام فرہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں جزووں کو منصوب پڑھنے کے قائل ہیں، کیونکہ لیتا یہ اتمنا کے معنی ہے، تمنا یا تمنا اتمنا کے معنی میں ہے، اور یہ صیغہ واحد متکلم کا ہے، جیسے لیت زیدن قائمن، لہٰذا مفعول اول اس میں بن جائے گا زیدن اور مفعول ثانی بن جائے گا قائمن۔
تو دونوں کو ہم منصوب پڑھیں گے، امام فرر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح حروف مشبہ بالفعل میں سے اگلا حرف ہے لعل، یہ چھٹا حرف ہے، یہ ترجی یعنی امید کے لیے آتا ہے، جیسے شاعر کا قول بھی ہے جو کہ عامر بھائی نے اپنے واٹس ایپ پر بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ شعر کیا ہے؟ احب الصالحین ولست منهم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا بنا دے گا، مجھے بھی اصلاح کرنے کی توفیق دے گا، میں نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہوں حالانکہ ان میں سے نہیں ہوں، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے صلاحیت عطا فرما دے۔ اس مثال میں آپ دیکھیں لعل، یہ انشاء ترجی کے لیے آ رہا ہے، لعل اللہ یرزقنی، لعل اللہ یرزقنی۔ پھر یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ لعل میں تقریباً 10 لغات ہیں، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لغات یہاں پر ذکر بھی کی ہیں۔ ایک لغت ہے اللہ، ایک لغت ہے عنا، ایک لغت ہے انا، ایک لغت ہے لعنا، ایک ہے لعنا، ایک ہے لعل۔ تو مختلف لغات اس میں موجود ہے، مصنف نے بھی 6 کا ذکر کیا ہے۔ ولیتا، اور لیتا آتا ہے تمنا کے لیے، نحو جیسے لیت زید قائم، فاجاز الفراء، اور امام فرا جائز قرار دیتے ہیں لیت زید قائما کو بھی، وجہ میں نے بتا دی، بمعنی اتمنا، اس لیے کہ لیتا اتمنا کے معنی میں ہے، اور یہ واحد متکلم کا سکہ، واحد متکلم کے بعد فاعل تو نہیں آئے گا نا، 2 مفعول ہی آ سکتے ہیں۔ ولعل للترجی، اور لعل آتا ہے ترجی کے لیے، امید کے لیے۔ قول شاعر، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، احب الصالحین ولست منهم، میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں، لعل اللہ یرزقنی صلاحا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاحیت نصیب فرما دے۔ وشذ الجر بها لعل زید قائم، یہاں سے ایک شاذ قول کو ذکر کر رہے ہیں کہ بسا اوقات عرب لعل کے بعد مجرور بھی پڑھتے ہیں 2 اسموں کو، جیسے لعل زید قائم۔ وفی لعل لغات، اور لعل میں چند لغات ہیں، اللہ، عنا، انا، لعنا اور لعنا۔ وعند المبرد اصله عل زید فیہ اللام بل بباقی فروع، اللہ، امام مبرد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لعل جو ہے اصل میں یہ اللہ تھا، شروع میں لام کا اضافہ کر دیا گیا تو یہ بن گیا لعل، یہ اصل ہے، اور باقی اس کی فروع ہے، یعنی باقی بطور فرع کے استعمال ہوتی ہے، اصل لعل ہی ہے۔ فصل حروف العطف، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ حروف عطف کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ 10 حروف ہیں، الواو والفاء وثم وحتى او واما وام ولا وبل ولكن، فالاربعة الاول للجمع، پہلے جو 4 ہیں واو، فا، ثم اور حتی، یہ آتے ہیں جمع کے لیے، یعنی آپ کچھ چیزوں کو ذکر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو واو، فا، ثم اور حتی جمع کر دیتے ہیں۔ فالواو للجمع مطلقا، واو تو آتا ہے مطلقا جمع کے لیے، یعنی اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی، بس مطلقا جمع، یعنی یہ کام اکٹھے ہوا ہے۔ ترتیب کیا تھی؟ ترتیب کا اس میں ذکر نہیں ہوتا، جیسے جانی زید وعمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، یعنی ان دونوں کا آنا اکٹھے ہوا ہے۔ اب یہ آپ نہیں بتا رہے کہ زید پہلے آیا پھر عمر آیا، کیونکہ عمر بعد میں لکھا ہوا ہے تو گویا آنے میں بھی وہ بعد کے اندر ہی تھا، نہیں، یہ کوئی ضروری اس میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایسے ہو کہ زید پہلے آیا ہو عمر بعد میں، لیکن الفاظ کو دیکھ کر یہ کہہ دینا کہ یہاں زید چونکہ پہلے ذکر کیا ہے وہ آیا بھی پہلے ہوگا، عمر چونکہ بعد میں ذکر کیا وہ آیا بھی بعد میں ہوگا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ سوا ان کا زید، برابر ہے کہ زید متقدما فی المجیء، آنے میں وہ پہلے ہو، او عمر یا عمر آنے میں پہلے ہو۔ فالفاء للترتیب بلا مہلت، فا جو ہے یہ ترتیب بلا مہلت کے لیے آتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ فا بتاتی ہے کہ یہ کام ترتیب سے ہوا ہے، اور ترتیب بھی ایسی ہے کہ پہلا کام ہوا تو اس کے فوراً بعد دوسرا ہو گیا، اس میں کوئی وقفہ نہیں تھا۔ فالفاء للترتیب، اور فا آتی ہے ترتیب کے لیے، بلا مہلت، بغیر مہلت کے، جیسے آپ کہتے ہیں قام زید فعمر، زید کھڑا ہوا اس کے فوراً بعد عمر کھڑا ہوگا۔ اب یہ فوراً بعد ترجمہ میں کس کا کر رہا ہوں؟ فا کا، کہ اس فا نے ایک تو ہمیں یہ بتایا کہ پہلے زید کھڑا ہوا ہے، ترتیب بھی ہے، اور دوسرا اس فا نے ہمیں یہ بتایا کہ زید کے کھڑے ہونے کے بعد عمر کا کھڑا ہونا فوراً ہوا ہے۔ اذا کان زید متقدما عمر متاخرا بلا مہلت، یہ اس وقت ہوگا کہ جب زید کھڑے ہونے میں پہلے ہو اور عمر بعد میں ہو بغیر مہلت کے۔ فسم للترتیب بمہلت،
اور سما جو ہے یہ بھی ترتیب ہی بتاتا ہے کہ یہ کام پہلے ہوا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. لیکن سما کے اندر مہلت ہوتی ہے کہ یہ کام پہلے ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد دوسرا ہوا، اس کے کچھ دیر کے بعد دوسرا ہوا. نحو جیسے دخل زید ثم عمر، کہ زید داخل ہوا پھر عمر، یعنی زید کچھ دیر پہلے آئے، عمر کچھ دیر بعد آئے. اذا کان زید متقدما، جب کہ زید پہلے آیا ہو، وبینہما مہلت، اور ان دونوں کے درمیان مہلت یعنی وقفہ بھی ہو. وحتى كسم في الترتيب والمهلة ان مهلتها اقل من مهلة ثم. حتیٰ جو ہے یہ بھی ترتیب اور مہلت کے لیے ہی آتا ہے، جس طرح کہ سما، یعنی سما میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ کام پہلے ہوا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، درمیان میں ہم سما کو ذکر کرتے ہیں. اور سما کے ذریعے ہم یہ بھی پہچان لیتے ہیں کہ یہ کام پہلے ہوا ہے، اس کی تھوڑی دیر بعد دوسرا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد تیسرا ہوا ہے. حتیٰ بھی اسی کے لیے ہی آتا ہے. تھوڑا سا فرق ہے کہ سما آپ اس وقت لاتے ہیں جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ یہ کام ہوئے ہیں اور درمیان میں وقفہ زیادہ تھا. اور حتیٰ آپ اس وقت لے کر آتے ہیں جب آپ بتاتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے، دوسرا کام بھی اس کے ساتھ ہوا ہے، البتہ وقفہ اس میں تھوڑا سا کم تھا. وہ حتیٰ، اور حتیٰ کا سما، یہ سما کی طرف ترتیب والمہلت، ترتیب اور مہلت میں، ان مہلتها اقل من مہلت سما، لیکن یہ کہ اس کی مہلت جو ہے وہ سما کی مہلت سے کم ہوتی ہے، وقفہ کم ہوتا ہے. وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ. اس کو کل کے سبق میں پڑھ لیں گے سما سے. وَيَشْتَرِطُ، بس یہاں تک کر لیں.